نے رنجیدہ دیکھا، غمگین دیکھا، تو فرمایا کہ کئی دنوں سے تم کو دیکھ رہا ہوں میں بہت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتفاق ہے، اور جس میں اختلاف تو 1 کروڑ بھی ہے، 3 کروڑ بھی ہے، 90 کا ہم پر کتنا احسان. خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے پیر و مرشد کا یہ احسان اب غریب نواز کا کتنا احسان ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالی سید شاہ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کا بڑا مشہور علم وعلی بعدها، میں علم کا شہر ہوں، علی فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کے آقا ہوں. اس لیے ہم کہتے مولا علی، اور کسی کے نام کے ساتھ مولا نہیں لگایا جاتا، لیکن حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا. حضرت محترم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ علی علم کا شہر کا شہر ہوں، علی شہر کے دروازے. اب علم کے شہر کے دروازے کا علم کتنا ہوگا؟ دروازے کا علم دیکھیے. ایک دن جبرائیل علیہ السلام آزمانے کے لیے حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے علی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کے دروازے ہیں، تو یہ بتاؤ. جبرائیل انسانی بھیس میں آئے اور مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. اب حضرت علی کا علم دیکھیے، حضرت علی کا علم دیکھیے. علی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر اور آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، پھر زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، چاروں طرف دیکھ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اس وقت نہ زمین پر ہے. اندازہ لگائیے 7 آسمان ہیں، اس کے بعد میں جو ہے تو مقام سدرۃ المنتہا جبرائیل کی جگہ سب سے آخری ہے. یہ اوپر آپ نے نظر اٹھائی، 7 آسمانوں کو چھان ڈالا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا. ذرا علی کا علم دیکھیں، اوپر دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھ ڈالا، سدرۃ المنتہا کو دیکھ ڈالا، فرمایا کہ علی اس وقت نہ آسمان پر ہے. زمین کو دیکھا تو 7 طبقات پر نظر پڑ گئی، اور آپ نے فرمایا کہ علی اس وقت، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اس وقت نہ آسمان اور نہ اس وقت مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ جبرائیل تم ہی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، آستان نوری، آستان نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 22 رجب کو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. یہ کنڈے کی نیاز کس کے نام سے ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق. یہ بھی ہمارے سلسلے قادریہ کے امام ہیں. امام جعفر صادق کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دروازہ حیات ظاہری میں بھی وصال کے بعد میں، آپ کی چوکھٹ، آپ کا آستانہ یہ دعاؤں کی مقبولیت کا مرکز ہے. یعنی آپ حیات ظاہری میں تھے اور جس چیز کی آپ کو تمنا خواہش ہوتی تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے مولا مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ چیز چاہیے. ابھی آپ کا ہاتھ چہرے تک بھی واپس نہیں جاتا تھا کہ وہ چیز حاضر ہو جاتی تھی. اور آپ کا آستانہ
آستانہ وصال باکمال کے بعد آپ کے آستانے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے میں فوراً امام جعفر صادق کی آستانے پر حاضری دے کر عرض کرتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، میرے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے سلسلے قادریہ کے امام ہیں۔ ایسے بزرگان دین کے آستانے سے ہم وابستہ ہیں، حضرات محترم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم ایک مرتبہ خلیفہ بغداد ہارون رشید کے ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے قبر میں بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے حشر میں بھی کامیابی ہے۔ آقا کے فرمان کے مطابق جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا، جنت میں بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ بزرگان دین کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی بزرگوں کے ساتھ میں ہوگا اور انہی بزرگوں کے دامن کو پکڑ کر ہم انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے سلسلے کے امام ہیں اور بزرگان دین سے یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے، تفصیل ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بزرگان دین پر ہی پوری تقریر ختم ہو جائے۔ حضرات محترم وقت بہت کم ہے، اس لیے سلسلے قادریہ میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں۔ جنید بغدادی کے علم کا کیا عالم ہے، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین بھی ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں، جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنید بغدادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے فتویٰ سوال لکھ کر لایا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور اس کا جواب چاہیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنید کو دے دو، وہ جواب دے دے گا۔ توجہ چاہوں گا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی، بڑا ایمان افروز واقعہ ہم اپنے آقا کے بارے میں سن رہے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ یہ ہمارے سلسلے کے امام ہے جنید بغدادی، کوئی معمولی شخصیت نہیں، میرے آقا کے دربار میں جنید بغدادی بیٹھے ہیں۔ ایک سوال راشدین بھی ہے، ایک شخص سوال لے کر آیا فتوے کا پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا جنید بیٹھا ہے اس کو دے دو، یہ جواب دے دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے جنید بغدادی اس کا جواب دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمام نبیوں کو اپنی امت پر ناز ہے ویسے ہی مجھے جنید بغدادی پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بڑا مشہور واقعہ، بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے اوپر مصلی بچھا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ پر آپ مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے تھے، دور سے ایک شخص نے دیکھا جس کو دریا کے پار جانا تھا، اس نے دیکھا تو یہ سمجھا دور سے کہ کوئی کشتی والا کشتی لے کر جا رہا، لہٰذا اس نے آواز دی کشتی والے کشتی روک دو مجھے بھی جانا ہے۔ جنید بغدادی نماز پڑھتے پڑھتے کنارے آ گئے، جب تک وہ قریب آیا تو دیکھ کر شرمندہ ہوا کہ یہ کشتی والا نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے، مصلی بچھا کر بیچ دریا پر نماز ادا کر رہا ہے، لہٰذا شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا تمہیں دریا کے پاس جانا؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہیں پار کرا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یا جنید کہتے ہوئے چلنا، پھر تو بدلنا نہیں ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یا جنید کہتا رہا اور مصلی اس کو لے کر چلتا رہا۔ بیچ دریا پر پہنچا تو وہاں پر بھی کسی نے یعنی شیطان نے اس کو بہکا دیا کہ جب یا جنید کہنے کا اتنا فائدہ ہے کہ مصلی سلامتی کے ساتھ میں لے کر چل رہا ہے دریائے دجلہ پر، تو یا اللہ کہنے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ ہوا میں اڑنا چاہا، دریا پر چلنے کے بجائے ہوا میں اڑنا چاہا،
تو اس نے جب دل میں یہ خیال کیا تو ورد بدل گیا، کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جیسے ہی 2-3 مرتبہ کہا ہی تھا کہ ڈوبنے لگا۔ جنید بغدادی رضی اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، فرمایا کیا ہوا، کیا تو نے ورد بدل دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ فرمایا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ میں یا جنید کے بجائے یا اللہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ یہ بھی ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جنید بغدادی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیران اعظام میں سے۔ حضرت سلسلہ قادریہ میں جن کے نام سے سلسلہ قادریہ ہے وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیران پیر دستگیر کا کیا کہنا، مادر زاد اللہ کے ولی ہیں۔ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت آپ نے 18 پارے زبانیات فرمائے، سبحان اللہ، اور ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، جن کے صدقے میں ہم سلسلے والوں کو، ہم غلامان غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوں گے، قیامت تک جتنے سلسلے قادریہ کے لوگ ہوں گے، حضرات محترم ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام کو حرام کرا دیا، سب کی اللہ نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر، غوث اعظم کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہیں یقیناً وہ لوگ شفاعت یافتہ ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے۔ حضرات محترم، اور یہ تو سلسلے قادریہ اور بھی بزرگان دین ہیں حضرات محترم، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سلسلے نقشبندیہ مرید و خلیفہ مولا علی کے مرید و خلیفہ خواجہ امام حسن بصری، امام حسن بصری کے مرید و خلیفہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے مرید و خلیفہ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید و خلیفہ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا حذیفہ مرعشی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت امین الدین مرعشی حبیرۃ البصری، اور حضرات محترم پھر ان کے مرید و خلیفہ سلسلے چشتیہ میں ہوئے حضرت سیدنا ابو منشاد علودین وری، اور ان کے مرید و خلیفہ ہوئے حضرت ابو اسحاق شامی چشتی۔ یہاں سے سلسلے چشتیہ کا لفظ چشتی جو ہے تو حضرت ابو اسحاق شامی سے چلا۔ ابو اسحاق شامی کے مرید و خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ ابو محمد چشتی، ان کے مرید و خلیفہ ہوئے خواجہ محمد چشتی، ان کے مرید و خلیفہ ہوئے حضرت خواجہ ناصر الدین چشتی، ان کے مرید و خلیفہ ہوئے خواجہ مودود چشتی، ان کے مرید و خلیفہ ہوئے حاجی شریف زندانی، ان کے مرید و خلیفہ ہوئے خواجہ عثمان ہارونی، اور ان کے مرید و خلیفہ ہوئے شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول موئن بے کساں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کافر کا بڑا ایمان افروز آ گیا، تھوڑی دیر توجہ سے سنیے گا۔ تو مجوسی کو دیکھنے گئے کون؟ سلسلے چشتیہ کے امام حضرت علی کے خلیفہ حضرت امام حسن بصری۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ مجوسی تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو مرنے کے بالکل قریب تھا، اور مجوسی جو ہوتا ہے آگ کی پوجا کرتا ہے، یا آگ کی پوجا کرنے والے ہمیشہ آگ جلا کر رکھتے، 24 گھنٹہ ان کے گھر میں تھوڑی سی آگ جلتی رہتی، یہ اسی آگ کو پوچھتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس میں آگ جل رہی ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو اب تم مرنے والے ہو تو اب بھی توبہ کر لو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اس نے کہا کہ اسلام کی عظمت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا تم آپ کتنے سال سے پوج رہے؟ اس نے کہا 70 سال سے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں تم اپنا ہاتھ ڈالو تو آگ تمہیں جلانا تو نہیں چاہیے، کیونکہ 70 سال تک تم اس کو پوچھتے ہو اس کی عبادت کرے تو آگ تو نہیں جلائے گی تم کو، کام نہیں جلا دی۔ آپ نے فرمایا کہ 70 سال تک تم آگ کی پوجا کرتے ہوئے آگ تمہیں جلا دے، اور میں نے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں پوجا، میں آپ کے خالق کی عبادت کیا کرتا ہوں۔ اور جب آپ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا، بہت دیر تک رکھا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اس نے مجوسی نے یہ دیکھا تو نور ایمان اس کی پیشانی میں جگنے لگا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں مرنے والا ہوں، لیکن اب بھی اگر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا میرا خالق بڑا غفور رحیم ہے، کلمہ تو پڑھ کر مسلمان ہو گئے لیکن میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ قرار نامہ لکھیے، ایک دستاویز لکھ دیجیے کیا، اور اس نے ہاتھ میں لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں پھر اس نے وصیت کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے آپ غسل دینا، میری نماز جنازہ پڑھانا، اپنے ہاتھ سے مجھے قبر میں رکھ دینا، جب قبر میں رکھنا تو میرا یہ دستاویز یعنی لیٹر میرے ہاتھ میں آپ رکھ دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال اس کی وصیت نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کیا، اور وہ لیٹر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، دفن کر دیا گیا۔ رات میں آپ گھر میں آئے تو بڑے رونے لگے، رات بھر روتے رہے کہ اللہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تیری ملکیت کے اندر مداخلت کر دیا، پروردگار میں تو بہت گناہگار سیاکار ہوں، میں نے اس پہ لیٹر لکھ کر دے دیا تیری بارگاہ میں اس لائق تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں کوئی لکھ کر دوں، لیٹر لکھ کر دوں، مولا میری خطا کو معاف کر دے۔ روتے رہے، غرور کی داڑھی ہوئی، عالم خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا وہ جنت کے محل میں جنتی لباس پہن کر ٹہل رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ارے تو جنت میں آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور آپ کا وہ لیٹر بڑا کام آیا، آپ کا وہ لیٹر جب فرشتے آئے میں نے دکھا دیا، اللہ نے مجھے بخش بھی دیا، اور پروردگار عالم نے آپ کے صدقے میں مجھے جنت بھی عطا فرمایا۔ اب یہ لیجیے آپ کا لیٹر واپس۔ عالم خواب میں جنید حسن بصری نے وہ لیٹر واپس لیا، جب بیدار ہوئے تو واپس آپ کے ہاتھ میں محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت دیکھیے، بارگاہ رب العزت میں کیا مقام ہے۔ ایسے بزرگوں کے دامن سے ہم وابستہ ہے، سلسلے چشتیہ کے نام حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں بزرگان دین میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ میں حضرت عبد الواحد بن زید، ان کے بعد حضرت فضیل بن عیاض، اس کے بعد میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، ان کے بعد میں حضرت حذیفہ مراشی، ان کے بعد حبیبۃ البصری اور خواجہ ابو اسحاق شامی۔ یہ بزرگان دین کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی، یہاں سے سلسلہ چشتیہ چلا، یہاں تک جب حضرت ابو اسحاق شامی حضرت منشاد علی دینوری کے مرید ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہا ابو اسحاق شامی۔ منشاد علی دینوری نے فرمایا آج سے تم ابو اسحاق چشتی ہو، اور قیامت تک جتنے تمہارے دامن سے وابستہ ہوں گے سب سلسلے کے لوگ چشتی کہلائیں گے۔ سے سلسلے چشتیہ چل رہا ہے۔ حضرت محترم انہی میں حضرت خواجہ ابو احمد چشتی کے، خواجہ ابو احمد چشتی کی نورانیت کا یہ عالم تھا کہ رات میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کی نورانی پیشانی میں اتنا نور نکلتا تھا کہ اسی کی روشنی میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ حضرت محترم اور انہی کے مرید و خلیفہ خواجہ ابو محمد چشتی، خواجہ ابو احمد چشتی، جن کی پیشانی کی روشنی میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے بعد کتنا احسان ہم چشتیوں پر ان بزرگان دین کا، ہم غلاموں پر کتنا احسان ہے۔ ہر رات نماز تہجد میں
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. تو آپ کو صدا آتی تھی تمہاری دعا سے 10,000 گناہگاروں کی ہم نے بخشش و مغفرت فرما دی. تہجد کے وقت ہر رات آپ کی شفاعت سے 10,000 کی بخشش و مغفرت ہوا کرتی تھی. حضرات محترم پھر حضرت غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عالم تھا کہ 5 وقت نماز کے بعد یہ آپ کے کان میں آواز آتی تھی عثمان ہارونی تمہاری عبادت کو ہم نے قبول کیا، اب مانگو کیا مانگتے ہو. عرض کرتے تھے مولا میرے آقا کی گناہگار امت کی بخشش و مغفرت کرنا. ہر نماز کے بعد میں یہ جب دعا کرتے تھے تو آواز آتی تھی تمہاری دعا سے 30,000 امت مصطفیٰ کی ہم نے بخشش و مغفرت کرنا. 30,000 گناہگار آپ کی دعا سے بخشے جاتے تھے. پروردگار عالم ہم سب کو بھی ان گناہگاروں میں شامل فرما دے. حضرات محترم تو ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں. یہ 30,000 میں انشاءاللہ تعالی یہ دامن سے وابستہ لوگوں کے نام بھی ضرور آئے گا، کیونکہ ہر شخص سب سے پہلے اپنے آدمی کو دیکھتا ہے یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا قریبی ہے. تو ہم تو حضرت عثمان ہارونی کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کے سلسلے چشتیہ سے وابستہ ہیں. یقیناً یہ 30,000 میں ہم گناہگار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا. آج سے 150 سال پہلے 150 سال پہلے ندی کے کنارے تھا. توجہ چاہوں گا برہان پور کی یہ تاریخ ہے اور یہ بزرگ کا واقعہ کسی ندوہ یعنی دیوبند کے پڑے ہوئے عالم نے لکھا. اس نے بھی اعتراف کیا اس کا. اس سلسلے نقشبندیہ کے امام خواجہ ہاشم کشمی کا بڑا نورانی واقعہ ہے کہ ندی کے کنارے آج سے 150 سال پہلے ان کا مزار تھا اور ندی کا پانی کراڑے کو گراتا ہوا حد کے قبر کے قریب پہنچ گیا. آپ کے مزار پر ایک بزرگ حاضری دینے کے لیے حاضر آتے تھے. توجہ چاہوں گا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کے جانے سے وابستہ. جب وہ بزرگ ان کے پاس میں اکثر و بیشتر حاضری کے لیے آتے تھے تو ان کے خواب میں وہ تشریف لائے. فرمایا کہ دیکھو ندی کا کرارا گرتے ہوئے پانی میرے مزار کے قریب آ گیا. ان قریب میرا مزار کھل سکتا ہے، میرا مزار کھل سکتا ہے. تو ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو. اور دوسرے مقام پر آپ کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر پہلے سے دفن تھے. تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے. پھر دوسری بار خواب میں پھر فرمایا تو انہوں نے ایک عالم دین کے پاس گئے. ان سے مسئلہ پوچھا کہ وہ 2 رات سے ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کیا کیا جائے. عالم نے کہا کہ نہیں جائز نہیں، کسی خواب کی بنیاد پر مزار کھولنا جائز نہیں ہے. اب تیسری رات وہ عالم صاحب کے خواب میں بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا مزار کھلنے والا ہے، لہذا تم حکم دو فتویٰ دو کہ میرا مزار کھولا جائے اور دوسری جگہ منتقل کیا جائے. اب تو عالم صاحب بھی بڑے حیران ہو گئے اور دوسرے دن بزرگوں کو بلایا جن کا نام شیخ محمد طاہر جمعہ تھا، جن کے خواب میں حضرت نے منتقل کر. وہ بزرگ کے پاس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رات سرکار نے مجھے بھی حکم فرمایا لہٰذا ایسا کرو کہ ایک نیا کفن خریدو، کیونکہ ان کے انتقال کو 227 سال ہو چکا تھا. اس وقت آج سے 150 سال پہلے 227 سال ہو چکا تھا. تو عالم صاحب نے یہ فرمایا 227 سال ہو چکا ہے، کفن تو ہونا ہے. اب مزار اپنے کو جسم منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے نیا کفن نہیں خریدا جائے. نیا کفن خریدا گیا. 40-50 آدمی شامل ہوئے اور جمعہ کا دن تھا. جمعہ کی نماز سے پہلے گئے، مزار کو کھولا، پوری مزار کھول دیا لیکن کچھ نہیں ملا. یہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ 3 رات سے حضرت حکم فرمانے اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آدھا جھانک کر واپس آ گئے. اب رات میں خواب میں سوئے تو عالم صاحب اور شیخ محمد طاہر جمعہ
دونوں کے سامنے حضرت تشریف لائے اور فرمایا آج کے دن تم لوگ میرے مزار پر آئے تھے، میں نہیں ملا، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز میں مدینہ طیبہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، شان اولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں مسجد نبوی میں ادا کیا کرتا ہوں، اس لیے آج نہیں ملا، اب کل تم آنا، اسی مزار کو کھولنا تو انشاءاللہ میں ملوں۔ اب سنسر کے دن پھر گئے وہی کفن دے کر، اور اس کے بعد جو مزار کو ڈھک کر آئے تھے اسی کو دوبارہ کھولا، جیسے کھولا تو بالکل ایک ایسا شخص زندہ آدمی جیسے نظر آیا۔ 227 سال ہو چکا تھا، کفن بھی اپنا تو دور کی بات میلا بھی نہیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ اللہ کے محترم قبر مبارک سے نکالا گیا، خوش نصیب مسلمانوں نے زیارت کیا، زیارت کرنے کے بعد جو کفن لے کر گئے تو وہ واپس لے کر آ گئے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور پھر دوسرے مقام پر آج ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ کے محترم یہ دفن کیے ہوئے دوبارہ جو آپ کو دفن کیا گیا اس کو تقریباً 150 سال ہو چکا ہے۔ آپ نے فارسی زبان میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے نام کا مزار برہان پور میں جو خلائق ہے، آپ لوگ آئیے، پروردگار عالم آپ کو اولیاء کرام کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اولیاء اکرام کی زیارت سے مالا مال فرمائے، برہان پور تشریف لائے، ضرور سلسلہ نقشبندیہ کے اس امام کی زیارت کریں، ان سے مزار انوار پر ان سے مبارک جان مرتب تو ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے محترم الحمدللہ ایسے بزرگوں کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ سلسلہ رفاعیہ آپ کا چوتھا سلسلہ، سلسلہ رفاعیہ کا تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نام کی زندہ کرامت ہے، تلوار مار دی جائے، آنکھ میں سوئی ڈال دی جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، ان کا نام لے دیا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ سلسلے رفاعیہ کے لوگ ہیں جو اس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار بھی مار دیتے، تلوار کا اثر نہیں ہوتا، یہ حضرت شاہ احمد کبیر کا نام دے کر سوئی، موٹی سوئی اپنے آنکھ کے اندر ڈال دیتے ہیں، سیدنا شاہ احمد کبیر رفاعی کا نام لے کر اور نکال دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی معنی لگاتے ہیں شاہ امام سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من جامع یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ کے محترم یہ بس کہتے ہوئے آنکھ میں تلوار بھی ڈال دیتے ہیں، آنکھ میں سوئی بھی ڈال دیتے ہیں، اپنا جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ دیتے ہیں، یہ رخسار میں کان میں سوئی چباتے ہیں اور کاٹ کر کے نکال دیتے ہیں اور ان کا ورد کرتے رہتے ہیں حضرت شاہ احمد کبیر رفاعی کا۔ یہ نام کی عظمت دیکھیے، سیدنا شاہ احمد کبیر رفاعی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچے، روضہ رسول، اور وہاں پر آپ نے فارسی زبان کے اندر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک آپ کی بارگاہ میں میں اپنی روح کے ذریعے سلام پیش کیا کرتا تھا، لیکن آج میں روح اور جان کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آقا آج تو آپ قبر انور سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکال دیجئے تاکہ میں آپ سے مصافحہ کر دوں۔ اللہ کے محترم روایت میں آتا ہے کئی ہزار لوگ وہاں موجود تھے، جس میں حضرت پیران آستانے سے، بزرگان دین کی مقدس حیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کے آستانے پر جہاں کہیں آپ جائیں گے وہاں پر مسجد ضرور پائیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے نماز کی پابندی کی ہے۔ اللہ کے محترم نماز 5 وقتہ نماز ہم سب پر فرض ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، 50 وقت سے کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت پر ایک دن میں 50 وقت کی نماز فرض کی، لہذا آپ کا اور یہ کم ہوتے ہوئے 5 وقت کی نماز ہوئی،
لہذا آپ کا کوئی امتی اگر 5 وقت کی نماز ایک دن میں ادا کرے گا تو اسے 50 وقت کی نماز کا اجر و ثواب دیا. سبحان اللہ سبحان حضرات محترم، اور نماز کا ثواب دیکھیے، نماز کا ثواب دیکھیے. آقا علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو آپ نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، حالت قیام. دوسرے آسمان کے فرشتوں کو آپ نے حالت رکوع میں دیکھا. تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں کے فرشتوں کو سجدے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. چوتھے آسمان کے فرشتوں کو حالت قاعدہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. پانچویں آسمان کے فرشتوں کو آپ نے حالت سجدہ، حالت تسبیح میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. اور چھٹے آسمان کے فرشتوں کو تکبیر کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں دیکھا. ساتویں آسمان کے فرشتوں کو آپ نے سلام پھیرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھا. تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کاش اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بھی کوئی ایسی عبادت عطا فرما دے جس میں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کی ادائیں موجود ہوئی. تو اللہ نے نماز فرض قرار دیا جس کے اندر قیام بھی ہے، جس کے اندر رکوع بھی ہے، جس کے اندر سجدہ بھی ہے، جس کے اندر قاعدہ بھی ہے، جس کے اندر تکبیر بھی ہے، جس کے اندر تسبیح بھی ہے، اور اللہ کے محترم جس میں سلام بھی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ کے اپنے حبیب کی تمنا کو پورا کیا تو غیب سے آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کوئی امتی ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کی جو ادائیں ہیں یعنی قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، تسبیح، تکبیر، سلام، یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی جو اداؤں کے ساتھ میں آپ کا کوئی امتی نماز ادا کرے گا تو ہر نماز میں میں اسے یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں. ایک اذان ہم لوگ سن لیے ہیں، اب دوسری اذان سن لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمیر یار ارم تاجدار حرم شہریار